علامہ ابن محمد قسطلانی علیہ رحمہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا انہوں نے نعمت الکبریٰ، اور ان کی وفات جو ہے وہ تقریباً 947 ہجری میں ہوئی۔ آج 1447 ہجری ہے، تو یوں سمجھے آج سے تقریباً 500 سال قبل کے یہ محدث گزرے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا نعمت الکبریٰ، اور اس کتاب میں انہوں نے سارا ذکر خیر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ہے، ولادت کا ذکر خیر کیا۔ تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر خیر بھی کیا، ان کا ذکر خیر کیا۔ تو تمام حضرات جو بیٹھے ہیں مسجد کے ساتھ اچھا تعاون کیا کریں، کیونکہ یہ مسجد آپ لوگوں کے تعاون سے ہی چلا کرتی ہے، کسی ایک بندہ فرد واحد کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا کریں، جب بھی اللہ استطاعت دے، طاقت دے، تو اس میں سے مسجد کا حصہ ضرور نکالا کریں۔ جب ہم اللہ کے گھر کا حصہ نکالیں گے تو اللہ ہمارے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابن حجر قسطلانی مکی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر خیر کرتا ہے تو فرمایا کہ من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، کہ جو شخص میلاد میں ایک درہم بھی حصہ ملاتا ہے تو کل قیامت والے دن وہ میرا جنت میں ساتھی ہو جائے گا، وہ میرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ لیکن میلاد خالصتاً میرے محبوب کی ولادت کا ہونا چاہیے، ذکر خیر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسئلہ ریاکاری میں خراب ہوتا ہے، جب ریاکاری نہیں ہوتی، خالصتاً ہم اپنے رب کے محبوب کی ولادت کا ذکر خیر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ تو ایک محدث نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض، کہ اے آدم اگر تو اپنے نبی کے وسیلے کو رکھ کے یوں فرماتا کہ تمام زمین و آسمان کے جتنے لوگ ہیں تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے آدم آج میں تمہاری اس دعا کو بھی قبول فرما لیتا۔ تم نے تو صرف اپنا کہا نا، میرے اوپر جو امتحان تھا اس امتحان کو معاف فرما دے۔ اے آدم اگر تو یہاں پر یہ دعا فرماتا کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے تو میرا رب اس وقت تمام لوگوں کے جو ابھی زمین پر آئے نہیں تھے تا قیامت اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا تو حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا اے ابا حضور، اب میری جتنی زندگی باقی ہے جب میرے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو اس وقت میں اللہ کے حضور محبوب مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کروں گا تو اللہ میری مشکلات کو بھی حل فرما دے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے نبی جو ہے ہم انہی کی اولاد میں سے ہے، تو ان کا گزارا، ان کے خطاؤں کو معاف کرنے والی شخصیت ہمارے نبی کا وسیلہ ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اپنے نبی کا ہر وقت تذکرہ خیر بھی کرتے رہیں اور ان کا میلاد بھی مناتے رہیں۔ تو میلاد پر آنا بھی بڑا باعث برکت کا ایک عمل ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَانَ سَبَبًا لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، کہ جو شخص
نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی محفل کا احترام کرتا ہے یا اس کا سبب بنتا ہے تو اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اللہ اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو یدخلون الجنت، تو اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لو کان فی احدی مثل جبل احد ذہبا، کہ میرے پاس جبل احد جتنا سونا ہو۔ جبل احد جنہیں اللہ نے مدینہ طیبہ کی زیارت کروائی ہوئی ہے تو انہوں نے جبل احد بھی دیکھا ہوگا۔ عرب میں جو گئے ہیں تو عرب میں انہوں نے احد کے پہاڑ کو دیکھا ہوگا، کتنا بڑا احد کا پہاڑ ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، اور وہ سونے کا ہر ذرہ اپنے نبی کی ولادت پر خرچ کر دوں، اپنے نبی کی ولادت پر خرچ کر دوں۔ تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا یہ ہمارا طریقہ نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں بھی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ اور تشریح ہوئی، تو اللہ نے نبیوں کی ارواح میں بھی ہمارے نبی کی آمد کا ذکر خیر فرمایا، اور نبی انبیاء کرام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ کر اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے سامنے